بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم سمجھیں گے کہ سلام کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہمارے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بتانے کے لیے میں نے یہاں پہ ایک آیہ چوز کی ہے سورہ النساء سے۔ یہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 86 نمبر کی آیت ہے، جو آپ کو 5ویں پارے میں مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کسی بھی مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ ٹوٹل 5 حق ہوتے ہیں، اور ان 5 حق کا ادا کرنا کسی بھی مسلمان پہ ضروری ہے یا فرض ہے۔ سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سلام کرے کسی دوسرے مسلمان کو تو وہ اس کا جواب دے، ٹھیک ہے؟ نو میٹر آپ کے بیچ میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جو بھی ہے، لیکن اگر کسی مسلمان نے آپ کو سلام کیا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو اس سلام کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ کیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو دیکھنے جائیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اگر آپ کا مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہے تو فرض ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس کو وزٹ کریں اور آپ اس کا حال چال دیکھنے جائیں۔ پھر تھرڈ ہے کسی مسلمان بھائی یا بہن کی اگر ڈیتھ ہوتی ہے تو ضروری ہے، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا فیونرل اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے؟ مطلب اس کی میت میں ضرور شامل ہوں، جو جنازہ ہے اس کو اٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حق ہے اس مسلمان کا آپ کے اوپر۔ پھر فورتھ ہے کہ اگر آپ کو کسی نے انویٹیشن دیا، کوئی آپ کو اپنی کسی اچھی خوشی میں شامل کرانا چاہتا ہے تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا انویٹیشن ایکسیپٹ کریں، ٹھیک ہے؟ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ الگ کی باتیں ہیں، یہ 5 حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو فرض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کرنے کے لیے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کا جو لڑائی جھگڑے کا پرابلم ہے وہ ایک طرف ہے، دوسری طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں فرض کی ہوئی ہیں آپ پر کسی بھی مسلمان کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور 5واں ہے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو آپ کے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو آپ اس کا جواب دیں یا رحمک اللہ کہہ کے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب جس کو چھینک آئی ہے اگر وہ الحمدللہ پڑھے گا، اسی کنڈیشن میں آپ اس کو جواب دیں گے۔ اگر وہ خود الحمدللہ نہیں پڑھ رہا تو پھر آپ کے اوپر بھی لازم نہیں ہے کہ آپ اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حق ہوتے ہیں ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر۔ پہلا، جب وہ سلام کرے آپ سے تو آپ کو جواب دینا لازمی ہے۔ دوسرا، اگر وہ بیمار ہے تو آپ اس کے یہاں جائیں، اس کا حال چال لیں، اس کو وزٹ کریں۔ تھرڈ ہے کہ اگر اس کی موت ہوتی ہے تو آپ اس کے جنازے میں اپنے آپ کو شریک کریں۔ چوتھا ہے کہ اگر آپ کو وہ کسی اپنی اچھی خوشی میں انوائٹ کرتا ہے، کسی اچھی خوشی میں شامل کرنے کو کہتا ہے تو آپ کو اس کا انویٹیشن ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ اور 5واں ہے کہ اگر اس کو چھینک آتی ہے، وہ الحمدللہ پڑھے تو آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 حق ہوتے ہیں کسی مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، اور یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے۔ اچھا، سلام کرنا کس لیے ضروری ہے؟ سلام سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیس۔ تو اس میں ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم، مطلب تم پر سلامتی ہو۔ پیس کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں سلامتی، ٹھیک ہے؟ پہلے کے لوگ جب عرب میں تھے وہ یہ نہیں بولتے تھے السلام علیکم، وہ گڈ مارننگ ٹائپ کا کوئی لفظ بولتے تھے عربک میں، اور اس کا مطلب تھا کہ مطلب تمہیں بہت ساری ویلتھ ملے، تمہیں بہت سارا پیسہ ملے، تمہیں زندگی ملے، یہ سب چیزیں۔ لیکن آپ امیجن کریے کسی کے پاس اگر بہت بڑی زندگی ہے لیکن اس کی طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے، یا وہ ہمیشہ بیمار رہتا ہے، تو ایسی لائف کا کیا فائدہ پھر؟ تو اسی لیے ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم، مطلب تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کی سلامتی تمہارے اوپر ہر طرح سے ہو، تمہاری صحت کو لے کے، تمہارے رزق کو لے کے، ہر چیز کی دعائیں اس میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم، پھر سامنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، مطلب تمہارے اوپر بھی ایسی ہی سلامتی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آیت ہم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب، حُيِّيتُم، مطلب تم دعا دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ، کسی اچھی دعا سے، فَحَيُّوا، تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ، اس سے اچھی، مِنْہَا، اس کو، اور رُدُّوهَا، یا پھر وہی واپس کر دو، ٹھیک ہے؟ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے اس کو میں تھوڑا سا سمجھاتی ہوں آپ کو۔ دیکھیے 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بولتے ہیں السلام علیکم، پھر سیکنڈ بولتے ہیں ورحمۃ اللہ، پھر تھرڈ بولتے ہیں وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری طرف سے بھی یہ رسپانس آ سکتا ہے وعلیکم السلام، پھر ورحمۃ اللہ، اور تھرڈ وبرکاتہ۔ دیکھیں یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچھی دعا دے تو تم بھی اس کو
اس سے بہتر دعا دو یا ایٹ لیسٹ کم سے کم جو اس نے دعا دی اس کو واپس کرو. ٹھیک ہے, مطلب سپوز اگر کسی نے آپ سے السلام علیکم کہا تو آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ اس کو وعلیکم السلام کہیں. ٹھیک ہے, یہ ایمان کا سب سے کم کرائٹیریا ہوگا, مطلب اتنا تو آپ کو بولنا ہی پڑے گا. اور بہتر کیا ہے کہ آپ اس میں ورحمۃ اللہ بھی ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب کوئی اگر آپ کو کسی دعا سے دعا دے تو آپ اس کو وہی واپس کریے کم سے کم, یا بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے ایک قدم آگے جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ سے کوئی بولے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کو کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے آگے جانا ہے. ان کیس اگر کوئی آپ کو تینوں چیزیں بول دیتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پھر آپ کو بدلے میں یہ تینوں چیزیں بولنی ہیں, اس سے زیادہ کیونکہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس میں ومغفرتہ یہ سب ایڈ کرتے ہیں, لیکن اوتھینٹک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اتنا ہی بولا جاتا ہے. اگر آپ کو کوئی تینوں چیزیں بول رہا ہے تو پھر آپ بدلے میں یہ تینوں چیز بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہی بات کہی گئی کہ جب تم دعا دیے جاؤ بتحیتن کسی اچھی دعا سے, فحیو تو تم بھی اس کو دعا دو باحسن اس سے اچھی دعا, منہا اور ردوہا یا پھر تم ایٹ لیسٹ اتنا تو ضرور واپس کر دو. ٹھیک ہے, ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے, اللہ کلی کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا, شیئن حسیبہ حساب رکھنے والا. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کیوں بیان کی گئی کہ وہ حسیبہ ہے, ہر چیز کا حساب رکھنے والا؟ کیونکہ دیکھیے کسی نے اگر آپ کو السلام علیکم کہا تو اس نے 10 نیکی کما لی. ٹھیک ہے, پھر اگر اس نے ورحمۃ اللہ بھی ایڈ کر دیا تو اس نے 10 اور نیکی کمائی. پھر اگر اس نے وبرکاتہ کہا تو اس نے 10 اور نیکی کما لی. تو اگر کسی نے یہ تینوں چیز آپ کو بولی تو اس نے 30 نیکی جو ہے وہ کما لی. ٹھیک ہے, تو اس چیز کا ہر پل حساب ہو رہا ہے. جو ہمارے کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں کرامن کاتبین, وہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ دن میں کتنی بار سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ حسیبہ ہے, مطلب حساب کرنے والا ہے. جتنی بار جو بھی سلام کر رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے, پلس آپ کس کو کتنا جواب دے رہے ہیں یہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور قیامت کے دن جب آپ اپنی کتاب دیکھیں گے تو اس دن آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے کہ اس نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. آپ کی ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات اس میں نوٹ ڈاؤن ہے. تو انسان خود حیرت میں پڑ جائے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یاد رکھیے گا کہ سلام کرنا سنت ہوتا ہے جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے ایک انسان پہ. ٹھیک ہے, سلام کو اس قدر پروموٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے ہیں, مطلب یہ رہتا ہے کہ چھوٹے کریں نا بڑوں کو, بڑے کیوں کریں گے چھوٹوں کو. لیکن یہ ادب ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چھوٹوں کو کرنا چاہیے بڑے کو, لیکن اگر ان کیس وہ چھوٹے نہیں کرتے ہیں تو بڑوں کو کر لینا چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم پہ ہر انسان کو سلام کرتے تھے, چاہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو بچہ ہو. وہ کبھی اس چیز کا ویٹ نہیں کرتے تھے کہ سامنے والا پہلے کرے, میں اس سے بڑا ہوں تو وہ پہلے کرے. ہمیشہ وہ سلام کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہیں جا رہے ہیں اور چلتے چلتے بیچ میں اگر ایک دیوار آ گئی, پھر جب اس کے پار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نکلتے تھے تو پھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے تھے اپنے صحابہ سے. ٹھیک ہے, تو اس قدر سلام کو عام کرنے کی ہدایت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم کیا کرتے ہیں, دن بھر میں ہارڈلی ہی ہم سلام کرتے ہوں گے کسی سے, اور سلام بھی ہم اس سے کرتے ہیں جس سے ہمارا کوئی کام ہوتا ہے یا بہت دن بعد اگر ہم ملے تو سلام کر لیتے ہیں. ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ جو اس کا پروننسیشن ہے السلام علیکم, یہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ادروائز جو آج کل ٹرینڈنگ ہو چکا ہے السلام علیکم السلام علیکم, یہ سب بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے. اگر آپ نے ایسے سلام کرنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے تو یاد رکھیے گا آپ کی کتاب میں اس کا ایک بھی نیکی نہیں لکھی جا رہی ہوگی. ٹھیک ہے, انسان اس دن نیکیوں کا کس قدر محتاج ہوگا آپ کو پتا ہے, ڈے آف ریزریکشن کے دن. تو اس لیے یہ بہت ہی چھوٹا سا اعمال ہے, لیکن اس کے بدلے آپ 30 نیکیاں کر کے اپنے نمائے مال میں ڈھیر ساری نیکیاں اکٹھی کر سکتے ہیں. تو پلیز آپ اس کو عام کرنے کی کوشش کریے, خود بھی سلام کریے اور دوسروں کو بھی سلام کرنے کی تلقین کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو ان کو کہتا ہے السلام علیکم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وعلیکم. پھر جب وہ چلا جاتا ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا بہت بگڑتی ہیں اس آدمی کے اوپر کہ اس نے کس طرح سے سلام کیا, اور جس طرح سے اس نے سلام کیا اس کا مطلب خرابی نکل رہا تھا, السلام علیکم پراپر اس نے نہیں بولا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کیوں غصہ کرتی ہو, میں نے بھی اس کو کہہ دیا وعلیکم, مطلب جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہی تمہارے اوپر بھی, میں نے اس کو وعلیکم السلام نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے سلام کو بہت ہی پراپرلی بولنا چاہیے. اگر آپ کسی مجلس میں جا رہے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط طریقے سے سلام کر رہا ہے تو کوشش کریے اس کو بہتر وے میں سمجھانے کی کہ یہ پروننسیشن ہے. ادروائز اگر اس کی بار بار عادت ہے تو آپ اس کو وعلیکم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ چیز جو ہے یہ میں نے مکہ میں دیکھی تھی. مکہ میں جو لوگ باہر کنٹریز سے آتے ہیں وہ
مطلب سب سے سلام کرتے ہیں. اگر آپ لفٹ میں جا رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں بھی جانتے، لیکن وہ انٹر جیسے ہی کریں گے لفٹ کے اندر آپ کو سلام کریں گے، اور انہوں نے اپنی نیکی کما لی. وہ آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتے، نو میٹر واٹ. اب اگر آپ نے جواب دیا تو آپ نے بھی نیکی کما لی، اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو پھر آپ اس کے گنہگار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم ہمیشہ سلام کریں. آپ کسی کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سلام کرنے کی جو عادت ہے اس کو ہمیں عام کرنا چاہیے. ساتھ ہی جو ہماری اگلی جنریشن ہے انہیں تو بہت زیادہ سکھانا چاہیے کہ سلام کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت ہی خاص ایونٹ پہ کیا جائے، یا جب آپ کہیں بہت دن بعد کسی سے مل رہے ہیں تب کیا جائے. ہمیشہ اس کو جو ہے عام کر کے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کبھی تم دعا دیے جاؤ کسی بھی اچھی دعا سے، تو تم بھی اس کو دعا دو اس سے بہتر، یا پھر ایٹ لیسٹ جس نے تم کو دعا دی جتنی اتنی تو واپس کرنی پڑے گی تم کو. ٹھیک ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کا حساب رکھنے والا. تو یہ آیت بہت چھوٹی ہے لیکن اپنے آپ میں بہت ہی امپیکٹفل ہے، اور یہاں پہ اس آیت کو ڈسکس کرنے کا میرا پرپس تھا کہ میں آپ کو یہ شو کر سکوں کہ قرآن شریف میں کتنی چھوٹی چھوٹی بات مینشنڈ ہے. بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں، یا ہم اس کو کبھی اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ نہیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں چھوڑا ہے قرآن میں، ہر چیز کا ذکر آپ کو قرآن میں مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے پڑھنے سے زیادہ عمل پہ آمادہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.